منظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کا ہے۔ اس وقت سلطان کے دربار میں سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ وہاں پر موجود ہر شخص حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ لوگوں نے اپنے دانتوں میں انگلیاں داب لی تھی۔ سلطان خود پہلی بار اس طرح خاموش بیٹھا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے۔ سلطان کی زندگی کا یہ پہلا ایسا کیس تھا جس نے سلطان کو یوں خاموش کروا دیا تھا۔ سلطان حیرت کے مارے اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں بے بسی نظر آ رہی تھی۔ اس کے جسم کے اوپر پھٹا ہوا لباس اس کی بات کی گواہی دے رہا تھا، لیکن پھر بھی سلطان کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے ہچکچا رہا تھا۔ اسے اس لڑکی کے کہے ہوئے الفاظ کے اوپر یقین نہیں تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سلطان کے تمام مشیر بھی اس وقت خاموش بیٹھے تھے۔ انہیں اس لڑکی کے اوپر یقین نہیں تھا، وہی سوچ رہے تھے کہ یقیناً وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ اور ان میں سے ایک نے اٹھ کر تعظیماً سلطان کو خراج پیش کرتے ہوئے کہا، سلطان عظیم یقیناً یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ کہ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے جیسا یہ لڑکی کہہ رہی ہے؟ کوئی ذی ہوش انسان ایسی بات نہیں کر سکتا۔ جبکہ سلطان خاموش بیٹھا ہوا تھا، دوسرا مشیر بھی پہلے مشیر کی شیب پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، سلطان معظم مشیر اعلیٰ سچ کہہ رہے ہیں، واقعی یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی اور بات ہوگی اور ہمیں معاملے کی تحقیقات کر کے ہی کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہیے۔ سلطان نے ان دونوں کی بات بغور سنی، لیکن کہنے لگا، میں آپ دونوں احباب کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں لے سکتا جس سے کسی کی حرمت پر حرف آتا ہو اور میرے انصاف پر انگلیاں اٹھائی جائیں۔ اس لیے میں اس لڑکی کو ابھی کچھ وقت کی مہلت دے رہا ہوں۔ تب تک میں تمام ثبوت و شواہد پر غور کروں گا اور پھر وہی فیصلہ کیا جائے گا۔ ابھی یہ لڑکی اپنی عدت پوری کر لے، اس کے بعد ہی ہم کوئی فیصلہ لیں گے۔ یہ کہہ کر سلطان نے دربار برخاست کر دیا۔ تاہم پہلی بار سلطان کے چہرے کے اوپر فکر اور پریشانی تھی۔ سلطان کو لگ رہا تھا کہ جیسے اس لڑکی کے ساتھ کوئی ایسی بات بھی جڑی ہے جو یا تو چھپا رہی ہے پھر بتانا نہیں چاہتی۔ اس لیے سلطان نے اس لڑکی کی عدت ختم ہونے تک انتظار کرنے کا کہا۔ سلطان کے ذہن میں کچھ اور چل رہا تھا، جیسے کسی عام انسان کو سمجھنے کے لیے بہت وقت لگتا کہ سلطان اس طرح ہوا میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں اپنے فیصلے کو ہر طرح سے جانچ پرکھ کر ہی کرنا تھا تاکہ اس لڑکی کے ساتھ مکمل انصاف ہو سکے۔ سلطان کے اٹھتے ہی وہاں پر موجود درباری ایک دوسرے کانوں میں خسر کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ یقیناً سلطان نے اس لڑکی کے ساتھ ہمدردی دکھائی ہے، ورنہ یہ لڑکی تو صاف جھوٹ بولتی معلوم ہوتی ہے۔ ایسی باتیں کوئی مجنون ہی کر سکتا ہے جیسی یہ باتیں کر رہی ہے۔ لیکن کیونکہ وہ سب سلطان کے فیصلے کا احترام کرتی ہیں، اس لیے انہوں نے سلطان کے فیصلے کے خلاف جانے کی ہمت نہیں کی اور دربار برخاست ہو گیا۔ وہ لڑکی بھی اپنی پسماندہ حالت کے ساتھ واپس کوٹھیا میں شریک آئی۔ اس کے بعد آخری امید صرف وہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہی تھے جن کے پاس انصاف کے لیے گئی تھی، اور اسے پوری امید تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے ساتھ انصاف ضرور کریں گے، کیونکہ ان کے انصاف کا ایک زمانہ گواہ ہے اور جس طرح کی فہم و فرات سے وہ فیصلے کرتے ہیں، یقیناً اس کو فریاد کے مطابق فیصلہ بھی اسی طرح کیا جائے گا۔ اس لڑکی کا نام شہر بانو تھا اور وہ ایک 19 سال کی خوبصورت اور جوان لڑکی تھی۔ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ ہاتھ لگائے میلی ہو جائے، اسی وجہ سے اس کے باپ اسے چھپا کر رکھتے، گھر سے باہر نکلنے نہ دیتے، جبکہ اس کی ماں ہمیشہ اس کے اچھے نصیب کی دعا کرتی۔ لڑکی جب بھی گھر سے باہر نکلتی تو ہمیشہ پردے کا اہتمام کر کے ہی باہر نکلتی۔ یہی وجہ تھی کہ آج تک کسی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن پھر بھی علاقے کے اوباش لڑکے اکثر اس کے گھر کے قریب ڈیرا ڈالے رکھتے اور اس لڑکی کا چہرہ ایک بار دیکھ لینے کی خواہش رکھتے، لیکن اس لڑکی کے والد کے احترام کی وجہ سے وہ ایک حد سے تجاوز نہ کرتے۔ تاہم شہر بانو بخوبی جانتی تھی کہ وہ لڑکے کیوں وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ خود کو ڈھانپ کر رکھتی اور اپنے چہرے کو چھپا کر رکھتی۔ شہر بانو نے دینی تعلیم حاصل کی تھی اور وہ ہمیشہ دین کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ شہر بانو جب جوان ہوئی تو اس کے رشتے کے لیے بہت سارے پیغام آئے، لیکن اس کے ماں باپ نے ابھی کسی بھی پیغام کو منظور نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی دین کے حساب سے کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ کسی ایسے لڑکے کو دیکھ رہے تھے جو کہ حافظ قرآن ہو اور دینی تعلیمات پر عمل پیرا ہو۔ شہر بانو کی ماں باپ اسی لیے اس کے رشتے کے لیے تھوڑا سا فکر مند تھے، تو شہر بانو ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور اس کے لیے اچھا رشتہ چاہتے تھے۔ اس لیے جیسے ہی حافظ نعیم کا رشتہ شہر بانو کے لیے آیا تو اس کے والدین نے تھوڑی سی تحقیق کر کے وہ رشتہ قبول کر لیا۔ وہ ہر لحاظ سے رشتہ تھا۔ شہر بانو کے نکاح کی تاریخ پکی ہو گئی اور یوں اس کے نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ شہر بانو بہت خوش تھی کیونکہ حافظ نعیم
हर लिहाज से एक अच्छा और मोतबर रिश्ता था। जो निकाह के दिन करीब आ रहे थे, शहरबानो की घबराहट में इजाफा हो रहा था। उसने अपनी माँ से इस बात का जिक्र किया तो उसकी माँ कहने लगी, जब लड़की की शादी हो रही होती है तब वैसे ही घबराहट फितरी तौर पर उस पर तारी हो जाती है, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। लेकिन शहरबानो को इस बात की समझ नहीं आ रही थी, उसका दिल इतना घबराता क्यों है और बजाय खुश होने के वो अजीब सोचों में घिरी रहती है। शहरबानो की कैफियत अजीब सी हो रही थी और उसका दिल चाह रहा था कि वो इस निकाह के लिए मना कर दे, लेकिन वो अपने माँ बाप को दुख नहीं देना चाहती थी, जिन्होंने इसके लिए बेहतरीन रिश्ता तलाश किया था, इसलिए खामोश रही। लेकिन अपनी कैफियत की वजह से वो परेशान थी। छठी हिस्स जिसे इसे बार बार किसी गलत बात का इशारा दे रही थी, इसे ऐसा लग रहा था जैसे इसके साथ कुछ होने वाला है, लेकिन शहरबानो ने इन बातों पर तवज्जो नहीं दी थी। शहरबानो ने अपनी इबादत में इजाफा कर दिया था, उसने अपने जिक्र और अस्कार में इजाफा कर दिया था और पहले से ज्यादा मसरूफ हो गई थी। उसकी माँ उसे इबादत में मसरूफ देखकर खुश होती, लेकिन उन्हें दर हकीकत अंदर की बात का इल्म नहीं था कि शहरबानो ऐसा क्यों कर रही है। निकाह से 2 दिन पहले शहरबानो जब रात के वक्त सोई तो रात उसे एक अजीब सा ख्वाब दिखाई दिया, जिसने उसे लर्जा कर रख दिया। उसने ख्वाब में देखा तो दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी हुई है। उस वक्त उसने श्रृंगार किया हुआ है, जेवर पहना हुआ है और लाल रंग के सूट में वो बिस्तर पर बैठी है कि इतने में उसका शोहर अंदर कमरे में आता है। शहरबानो शर्म और हया की वजह से सिमटती जाती है, लेकिन जैसे ही उसका शोहर करीब आता है तो शहरबानो के बिस्तर के करीब ईद सांप पे सांप उगाती है। शहरबानो घबरा जाती है और चीखने लगती है। उसका शोहर भी घबराकर कमरे से बाहर भाग जाता है, जबकि इसके बाहर भागने के बाद वो सांप गायब हो जाती है। शहरबानो बहुत हैरान होती है और अपने बिस्तर को हैरानी से देखती है, जहाँ पर अब कोई सांप मौजूद नहीं था, जबकि उससे पहले यहाँ पर इतने सांप मौजूद थे कि शहरबानो को लग रहा था कि वह सब मिलकर इसके ऊपर हमला कर देंगे। लेकिन इसके शोहर के बाहर पहुंचते ही वो सब सांप गायब हो गए। घबराहट के आलम में शहरबानो की एकदम आंख खुल गई और अपने ख्वाब को सोचकर वो परेशान होने लगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कोई ख्वाब उसने देखा है। पहले तो वो अपनी माँ को इस ख्वाब के बारे में बताने लगी, लेकिन फिर कुछ सोचकर खामोश रही। 2 दिन बाद उसका निकाह था और उसकी माँ बहुत खुश थी। इस तरह के ख्वाब के बारे में बताकर वो उन्हें मजीद परेशान नहीं कर सकती थी, इसलिए शहरबानो ने इन्हें कुछ भी नहीं बताया। ताहम उसके चेहरे से मालूम होता था कि वो किसी मुस्तकिल परेशानी में मुब्तला है। खैर इन छोटे छोटे इशारों को समझ नहीं पा रही थी। और फिर जिस दिन उसका निकाह हुआ निकाह के वक्त भी उसके ऊपर बहुत घबराहट आ रही थी और उसका दिल था कि वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन उसने हाफिज नईम को अपनी ज़ौजियत के हकूक दे दिए और यूं वो हाफिज नईम के निकाह में आ गई। शहरबानो की रुखसती हो गई। उसके माँ बाप उसकी रुखसती पर बहुत अदास और मलूल नजर आ रहे थे, तो शहरबानो इनकी इकलौती बेटी थी। उसके जाने के बाद घर खाली हो गया था। ताहम शहरबानो दिन में ढेरों वसवसे लिए रुखसत होकर हाफिज नईम के घर आ। शहरबानो को देखा तो उसकी हुस्न का गर्मीदा हो गया। खुद हाफिज नईम भी शहरबानो की पहली झलक देखकर उसका दीवाना हो गया था। शहरबानो इस वक्त अपने कमरे में मौजूद हाफिज नईम का इंतजार कर रही थी कि उनकी शब अरूसी थी। हाफिज नईम के इंतजार में शहरबानो की आंख लग गई, वो नींद में चली गई। कुछ देर के बाद जब उसकी आंख खुली तो वह हैरान हो गई। शहरबानो इस वक्त एक घने जंगल में मौजूद थी और उसके इर्द गिर्द सन्नाटा और अंधेरा पैदा हुआ था। शहरबानो एकदम खौफजदा हो गई और उठकर इधर उधर देखने लगी, लेकिन उठते ही दर्द की किराहत उसके होंठों से निकलने लगी। उसका लिबास फटा हुआ था और जिस्म पर जगह जगह खरोंचों के निशान थे, जिससे किसी ने उसके जिस्म को नोचा हो। शहरबानो की हालत इस वक्त खराब थी और उससे उठकर चला भी नहीं जा रहा था। वो बहुत घबरा गई थी और रोने वाली हो गई। शहरबानो ने ऊंची ऊंची आवाज में अपने शौहर को पुकारा, लेकिन वहाँ पर इर्द गिर्द कोई भी नहीं था। दूर दूर तक फैलता सन्नाटा और अंधेरा इसका साथी था। शहरबानो ज़ारों की तार रोने लगी। वो परेशान सी हो गई थी कि आखिर ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। उसके जिस्म पर ऐसे साफ महसूस जैसे किसी ने जबरदस्ती की है, लेकिन शहरबानो को इसके बारे में कुछ याद नहीं था। शहरबानो अपने जिस्म पर मौजूद लिबास को देख रही थी, जो जगह जगह से फटा हुआ था और इससे झांकती हुई खरोंचें साफ नजर आ रही थी। शहरबानो को एकदम खुद से गिन महसूस हुई। वो हाथ मार मार कर जैसे इन खरोंचों को मिटा देना चाहती थी, लेकिन वो खरोंचें मुसलसल उसके जिस्म पर मौजूद थी। शहरबानो रोने लगी और रोते रोते कब बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो अपने घर में उसे
بستر پر موجود تھی جہاں پر اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ شہر بانو ایک دم اٹھ بیٹھی، اس کا شوہر سامنے ایک خون خوار نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ کہنے لگا، میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں، اب تم یہاں سے چلی جاؤ۔ ایسی کسی بھی بدکار عورت کو اپنے گھر میں نہیں رہ سکتا کہ شادی کی پہلی رات ہی میرے گھر سے غائب ہو جائے، کہیں اور منہ کالا کر کے واپس آ جائے، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ حافظ نعیم نے اس کے بعد اسے 3 بار طلاق دے دی۔ شہر بانو اسے روکتی رہ گئی، اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے وہ سب کچھ غلط ہے، اس میں شہر بانو کی مرضی شامل نہیں تھی۔ شہر بانو کو تو معلوم بھی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا، لیکن حافظ نعیم نے اس کی ایک نہیں سنی۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ اب میں تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا، یہاں سے چلی جاؤ۔ شہر بانو اپنے دکھتے ہوئے وجود کو اٹھ کھڑی ہوئی، وہ اپنے پیروں کو گھسیٹتی ہوئی گھر سے باہر آ گئی۔ رات کا آخری پہر تھا اور وہ ایک دن کی دلہن جو رات کے وقت طلاق یافتہ ہو گئی تھی اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ اسے یہاں سے راستے کا تو معلوم نہیں تھا، لیکن وہ اندازے سے اپنے ماں باپ کے گھر کی طرف چل پڑی۔ سارے راستے وہ روتی آئی، اس کی آنکھوں میں گہری بے بسی تھی اور سارا وجود دکھ کی حالت میں تھا۔ شہر بانو سارے راستے سوچتی آخر اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا، کس نے کیا، کون اس کے ساتھ ایسی غلط حرکت کر سکتا تھا، لیکن شہر بانو کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے اپنے ماں باپ کا خیال آیا کہ آخر وہ انہیں جا کر کیا بتائے گی کہ وہ کیوں طلاق لے کر آ گئی، اس کے شوہر نے کیوں سے گھر سے نکال دیا۔ شہر بانو یہی سب سوچتے ہوئے جب ان کے دروازے پر پہنچی تو دروازہ کھٹکھٹاتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس کی ہمت یہی تک تھی کہ شہر بانو کا جب ہوش آیا تو اپنے گھر میں اپنے بستر پر موجود تھی، اس کے ماں باپ اس کے ارد گرد پریشان بیٹھے تھے۔ تاہم اس وقت شہر بانو کو جب ہوش آیا تو شہر بانو کا وجود چادر میں ڈھکا ہوا تھا۔ شہر بانو ان دونوں کی طرف دیکھ کر بے آواز آنسو بہانے لگی۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر اس کی ماں ایک دم اس کی طرف بڑھی اور کہنے لگی، شہر بانو کیا ہوا ہے بیٹا، تو رات کو دروازے پر بے ہوش پڑی تھی، کیا ہوا کر کچھ بتا تو صحیح۔ شہر بانو کی ماں نے اس سے پوچھا تو شہر بانو کے پاس اس کو سوائے آنسوؤں کے اور کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ اس کے ماں باپ اس کی طرف منتظر نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں شہر بانو پر گزرنے والی قیامت کا کچھ تو اندازہ تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ اور جب شہر بانو روتے ہوئے ہچکیوں کے دوران یہ ساری بات بتائی تو وہ دونوں حیران اور پریشانی کے مارے دنگ رہ گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہر بانو ایسی کوئی بات کر سکتی ہے اور اس کے ساتھ ایسا کچھ ہو چکا ہوگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہ گئے۔ شہر بانو کا باپ ہمت کر کے آگے بڑھا اور کہنے لگا، بیٹی مجھے سچ بتاؤ، کیا واقعی ایسا ہے؟ شہر بانو نے ہاں میں سر ہلا دیا تو اس کے باپ کے چہرے پر پریشانی اور خوف کی لکیریں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ان دونوں کو شہر بانو کا غم کھانے لگا، ایک تو نہ جانے کس نے شہر بانو کے ساتھ یہ بدکاری کی اور پھر دوسری طرف اس کے شوہر نے اس جرم کی پرورش میں اسے طلاق دی تھی۔ شہر بانو عدت میں تھی، وہ قاضی کے پاس جانا چاہتی تھی اور اس معاملے کو پیش کرنا چاہتی تھی، جبکہ اس کے ماں باپ نے اسے منع کر دیا اور کہنے لگے کہ اب ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، تم قاضی کے پاس مت جاؤ، اگر تم قاضی کی عدالت میں پیش ہو گئی تو ہماری عزت اچھالی جائے گی، لوگ کس طرح کے سوال کریں گے اور ان سوالوں کے نتیجوں میں طرح طرح کی باتیں باہر آئیں گی۔ ہم نہیں چاہتے کہ تم پر یا ہمارے اوپر کوئی حرف آئے، اس لیے اس بات کو خاموشی سے پی جاؤ۔ لیکن شہر بانو کے اوپر اس رات نے جو گہرے اثر چھوڑے تھے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ چھوٹی سی عمر میں اس کے وجود پہ اتنے گھاؤں زخم لگے اور پھر ان زخموں کے نتیجے میں اس کی روح درد محسوس کرتی رہی۔ شہر بانو سے وہ درد برداشت نہیں ہو رہا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ قاضی کے پاس انصاف لینے کے لیے جانا چاہتی تھی، لیکن اپنے ماں باپ کی التجا کے آگے وہ بے بس ہو گئی اور اس نے قاضی کے پاس جانے کا ارادہ موقوف کر دیا۔ وہ خاموشی سے گھر بیٹھ گئی، لیکن جب اسے اپنے جسم پر موجود خروچیں نظر آتی تو اس کی کیفیت دورے والی ہو جاتی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو پیر کر ان نشانوں کو ہٹانا چاہتی تھی، وہ اپنے آپ کو مارنے لگتی تھی۔ اس کے ماں باپ اسے سنبھالتے نڈھال ہو رہے تھے، لیکن شہر بانو کی حالت کافی دیر اسی طرح رہتی اور پھر وہ اسی دھوکے کی حیثیت میں بے ہوش ہو جاتی۔ اس کی ماں باپ بہت پریشان تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر شہر بانو کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ دونوں بوڑھے تھے اور اپنی بیٹی کی خوشیوں پر انہیں اس کی شادی کی تھی، لیکن ان کی بیٹی تو نہ ختم ہونے والے زخم لے کر واپس لوٹ آئی۔ شہر بانو کے ماں باپ کو اب صرف اس کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ شہر بانو کی عدت تو ختم ہو چکی تھی اور اب وہ پہلے سے کچھ بہتر تھی۔ اس کی ماں اور باپ اس کا خیال رکھتے، اس کے اوپر مختلف قرآنی آیات پڑھ کر گھومتے رہتے، اس کی صحت کا خیال رکھتے، اس کی ماں ہر وقت اس کے ساتھ رہتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پہلے سے بہتر تھی۔
اس کے جسم پر موجود خراشی بھی ختم ہو چکی تھی۔ شہر بانو کو جب بھی وہ رات یاد آتی تو وہ جلنے لگتی، اس کی روح زخمی ہونے لگتی، وہ تڑپنے لگتی۔ شہر بانو کو اکثر ایک خواب پریشان کرتا۔ جب سے وہ طلاق ہو کر گھر واپس آئی تھی، وہ خواب اسے ہر ہفتے 15 دن کے بعد دکھائی دیتا تھا۔ وہ دیکھتی ہے کہ وہ دلہن کے لباس پر بستر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر 2 وجود جھکے ہوئے ہیں۔ وہ دونوں وجود کچھ عجیب و غریب حلیے کے مالک ہوتے ہیں، ان کی قد و قامت کافی بڑی ہوتی ہے اور شہر بانو کے اوپر جھکے ہوتے ہیں۔ شہر بانو جب یہ خواب دیکھتی ہے تو ایک دم چلا کر اٹھ بیٹھتی، اسے اپنے رونگٹے کھڑے محسوس ہوتے، لیکن یہ کیفیت کچھ دیر کے بعد ختم ہو جاتی۔ وہ آج تک اس خواب کو سمجھ نہیں سکی تھی، اپنے ماں باپ کو وہ اس بارے میں بتا نہیں سکتی تھی۔ شہر بانو کی طلاق کو سال گزر چکا تھا اور وہ زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی، اسے اب وہ برا خواب بھی دکھائی دینا بند ہو گیا تھا۔ اسی اثناء میں اس کے ماں باپ نے دوبارہ اس کی شادی کا سوچا۔ شہر بانو سے جب انہوں نے بات کی تو وہ بے بسی سی ان کی طرف دیکھتی رہ گئی کہ کہنے لگی میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ پہلے میرے ساتھ کیا ہوا، اب میں دوبارہ کچھ ایسا نہیں کرنا چاہتی۔ شہر بانو نے بے بس کی بڑے لہجے میں دکھ سے کہا تو اس کی ماں فوراً تڑپ اٹھی اور کہنے لگی اللہ نہ کرے اب تمہارے ساتھ ایسا کچھ ہو، تم پریشان ہو۔ اگر پہلی بار تمہارے ساتھ کچھ برا ہوا تو ضروری نہیں کہ ہر بار ایسا ہی ہوگا، اب کی بار سب اچھا ہو جائے گا، تم یقین رکھو۔ شہر بانو کی ماں نے اسے تسلی دی تو شہر بانو بے بس سی ہو گئی، وہ اپنے ماں باپ کے آگے کچھ بول بھی نہ سکی اور یوں اس کے ماں باپ نے دوبارہ اس کے لیے رشتہ دیکھا۔ یہ رشتہ ایک دینی عالم کا تھا جو ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے۔ ان کی پہلے 2 بیٹیاں تھیں کیونکہ ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور اپنا گھر سنبھالنے کے لیے کسی عورت کا ساتھ چاہتے تھے، تو شہر بانو کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا گیا۔ شہر بانو اس بار بہت گھبرائی ہوئی تھی، اسے رہ کر پچھلی بات یاد آ رہی تھی، لیکن وہ اپنے ماں باپ کو اپنے خوف کے بارے میں نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگنے لگی کہ اب ایسا کچھ بھی نہ ہو اور اس کا گھر بس جائے، اس کے ماں باپ کو بھی اس کی طرف سے سکون آ جائے، لیکن شاید اس کی قسمت میں ابھی اور پریشانیاں لکھی ہوئی تھی۔ اس لیے جیسے ہی شہر بانو کی رخصتی ہوئی اور وہ کمرے میں تنہا تھی تو اب کی بار بھی اس کے ساتھ ویسا ہوا جیسا کہ پچھلی دفعہ ہوا تھا۔ شہر بانو کو جب ہوش آیا تو اس کا شوہر سامنے ہی کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر پریشانی اور فکر مندی تھی۔ وہ شہر بانو سے کہنے لگا کہ تم کہاں گئی تھی، میں کب سے یہاں پر تمہارا منتظر تھا، جبکہ شہر بانو کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے صرف اتنا ہی کہا مجھے علم نہیں میں کہاں گئی تھی، میں تو یہیں پر آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن اس کا شوہر غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا تم کہنا کیا چاہتی ہو، میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ شہر بانو کے شوہر نے غصے میں اسے مخاطب کیا اور یہ بحث بڑھ کر طلاق پر ختم ہوئی۔ شہر بانو دوسری دفعہ طلاق کا طاق لے کر اپنے ماں باپ کے گھر واپس چلی آئی۔ اس کے ماں باپ نے جب دوبارہ اسے دروازے پر دیکھا تو اس کی ہمت جیسے ختم ہو گئی اور وہ زمین پر گرتے چلے گئے۔ ماں کی حالت بہت بری تھی اور شہر بانو کے اوپر دوسری بار یہ قیامت دیکھ کر کانپ اٹھی تھی۔ اب کی بات نے شہر بانو سے کچھ بھی پوچھنے کا خیال ہی نہ آیا کیونکہ شہر بانو کے چہرے کے اوپر ساری داستان صاف صاف لکھی ہوئی تھی۔ شہر بانو کی ذہنی حالت اس وقت بہت خراب تھی، اس کی جسمانی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی، جسم پر زخموں کے نشان تھے، وہ اس وقت اتنی نڈھال تھی کہ اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ شہر بانو کے بال بکھر کر الجھے ہوئے تھے اور اس کے بالوں میں مٹی ارد گرد لگی ہوئی تھی۔ شہر بانو اب کی بار بہت ٹوٹ چکی تھی، اپنے ماں باپ کو سامنے دیکھ کر وہ اونچی اونچی رونے لگی اور بین کرنے لگی۔ اس کی ماں کے لیے اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا، لیکن شہر بانو اس وقت درد کی انتہا پر تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ ساری رات شہر بانو اسی حالت میں رہی اور پھر روتے روتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتا نہیں چلا۔ اگلے دن جب وہ سو کر اٹھی تو اس نے ایک عزم کے ساتھ کچھ سوچا اور سیدھی اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی۔ جب اس نے وہی بات اپنے ماں باپ سے کہی تو وہ خاموشی سے بے بسی بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے رہ گئے، جبکہ شہر بانو کہنے لگی اگر آپ دونوں میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں، لیکن میں اب کی بار سلطان کے دربار جاؤں گی اور ان سے اپنے لیے انصاف مانگوں گی۔ یہ وجہ مجھے دوبارہ طلاق ہوئی ہے، مجھے بدکار کہا گیا ہے، میرے کردار پر انگلیاں اٹھائی گی، میرے وجود کو نوچا گیا، میں کیسے خاموش رہ سکتی ہوں؟ اور آپ صرف لوگوں کی باتوں کی پرواہ کی وجہ سے اپنے بیٹی کے ساتھ یہ ظلم برداشت کر لیں گے؟ کیا کریں؟ شہر بانو نے اپنے ماں باپ کو مخاطب کر کے کہا۔ ان دونوں کے پاس سوائے آنسو کے اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ دونوں اس وقت نڈھال بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ تاہم جیسے ہی دربار کا وقت ہوا شہر بانو دربار چلی گئی۔ وہ اکیلی لڑکی تھی جو اس طرح چہرہ اٹھا کر تنہا سلطان کے دربار میں آئی تھی۔ اس نے وہاں پر اپنی عرضی جمع کروا دی۔
थी, लेकिन वो फिर भी सुल्तान के दरबार में इनसे मिलकर जाना चाहती थी, जबकि वहाँ के दरबारान उसे वापस भेजना चाहते थे। लेकिन वो अपनी जिद की वजह से वहीं पर बैठी रही और उसका कहना था जैसे ही दरबार लगेगा वो सुल्तान से मिलकर जाएगी और उसके ऊपर जो जुल्म हुआ है वो सुल्तान को बता कर जाएगी। उसके लड़की के लहजे और आंखों में कुछ ऐसी बात थी कि दरबारान खामोश हो गए। कुछ देर के बाद जब दरबार लग चुका तो वो फौरन उठ खड़ी हुई। अब की बार दरबानों ने उसे नहीं रोका और वो सीधी सुल्तान के दरबार हाजिर हो गई। सुल्तान ने जब लड़की को उस खुलिये में आते देखा तो उसे बड़ी हैरत हुई और उसने अपने पास बैठे मशीर से इस बारे में पूछा। क्योंकि शहरबानो पहले ही अर्जी जमा चुकी थी, मशीर ने उसकी अर्जी पढ़कर सुनाई। सुल्तान हैरानी से अर्जी सुनकर कहने लगा, ऐ नौजवान लड़की, तुम बताओ आखिर क्या माजरा है? तुमने अर्जी में जो ये सारी बातें लिखी हैं क्या वो सब ये सच है? आखिर ऐसे कैसे मुमकिन है? इतने में शहरबानो उठ खड़ी हुई और सर उठाकर सामने तख्त पर बैठे हुए सुल्तान की तरफ देखा और कहने लगी, ऐ मेरे सुल्तान, मैंने इस अर्जी में जो कुछ लिखा है वो सच है, वो सब मेरी आप बीती है। ये देखिए मेरे जिस्म पर अभी भी इन खरोंचों के निशान हैं, मेरे कपड़े फटे हुए हैं और मेरे बाल उलझे और बिखरे हुए हैं, मेरी आंखें रो रो कर खुश्क हो चुकी हैं और मैं इस वक्त गम और मातम की मुजस्सम तस्वीर बनी हुई हूँ। मैं किस तरह झूठ बोल सकती हूँ? मेरे साथ दोबारा ऐसा हो चुका है और नाहक मुझे बेगुनाह को मेरे शौहर ने 2 बार तलाक दे दी। मैं कब तक इस अज़ियत से गुजरती रहूंगी? मुझे इससे निजात दिलाएं। उस लड़की ने अपनी फरियाद दरबार में रखी तो सुल्तान कहने लगा, तुमने अर्जी में कहा है कि वो जिन्नात तुम्हारे ऊपर बदकारी करते हैं, आखिर तुम ये बात कैसे कह सकती हो? कोई ज़ी-होश इंसान कभी भी इस तरह की बात नहीं कर सकता। सुल्तान ने कदरे गुस्से से उस लड़की को मुखातिब करके कहा, जबकि वो कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने इन जिन्नात को बारहा अपने ख्वाब में देखा। वो कद्दो-काबा में बहुत बड़े हैं और आज तक इनके चेहरे मेरे सामने वाज़िया नहीं हुए, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं। वो दोनों ही मुझे कायद करके ले जाते हैं और फिर मेरे साथ बदकारी करके मुझे वापस लेकर छोड़ जाते हैं। मुझे इनके अपने साथ ले जाने का पता नहीं चलता, इसलिए मैं ये नहीं बता सकती कि मुझे कैसे लेकर जाते, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि इन दोनों ने मेरे साथ बदकारी की और दोनों इनकी बदकारी की वजह से मुझ पर इल्जाम लगा, मुझे तलाक हुई। इसी के नतीजे में आज मैं आपके सामने इंसाफ मांगती खड़ी हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। शहरबानो ने वजाहत से कहा तो सुल्तान कहने लगा, कैसे कैसे मैं तुम्हें इंसाफ दे सकता हूँ? यहाँ पर बैठे किसी भी शख्स को तुम्हारी बात पे यकीन नहीं है, कोई भी शख्स ये मानने को तैयार नहीं कि तुम जिन्नात की बदकामी का निशाना बनी हो। सुल्तान ने उस लड़की को मुखातिब करके कहा, जबकि वो कहने लगी, ये देखिए मेरे बदन पर जो निशान है ये किसी इंसान का काम है, आप ही बताएं बंद कमरे में से मैं वहाँ कैसे चली गई जबकि बाहर मेरा शोहर बैठा हुआ था? लेकिन मैं खुद कमरे से गायब हो गई। इस जंगल में थोड़ा सा होश आया था और मैंने ऊपर झुके हुए 2 जिन्नात को देखा था, उसके बाद मुझे खबर नहीं। जब दोबारा होश आया तो मैं अपने कमरे में मौजूद हूँ। आखिर ये सब क्या है? अगर कोई इंसान है तो किसी को नजर क्यों नहीं आता? कोई तो उसे देखता। शहरबानो ने तुम्हारे लहजे में कहा तो सुल्तान खामोश हो गया। उस वक्त सारे दरबार पर सन्नाटा तारी था और हर कोई अपनी जगह पर सोचने पर मजबूर था कि आखिर वो लड़की सच भी कह रही है कि नहीं। सुल्तान को पहली बार किसी भी फैसले में इस तरह मुश्किल आ रही थी क्योंकि उसका दिल इस लड़की की बातों से मुतमिन नहीं हो रहा था, लिहाजा वो कुछ देर सोच में मुबतला रहा था। तमाम दरबारी उसकी तरफ देख रहे थे, इन्हें ऐसे लग रहा था जैसे सुल्तान बहुत मुश्किल में है। लेकिन कुछ देर के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने मखसूस अंदाज में दरबारियों को मुखातिब करके कहा कि अभी कोई भी इस लड़की की गवाही नहीं दे रहा। उस लड़की के पास अपनी सच्चाई साबित करने की कोई सबूत नहीं, लिहाजा मैंने फैसला किया है कि जैसे ही ये लड़की अपनी इद्दत मुकम्मल कर लेगी तो उसकी शादी मेरे खास वजीर के बेटे के साथ कर दी जाएगी और फिर देखा जाएगा कि आखिर ये लड़की सच बोल रही है या नहीं। इसके बाद ही इस मुकदमे का फैसला किया जाएगा। वहाँ पर मौजूद हर शख्स हैरान था और सुल्तान की फहम व फरास्त का कायल हो गया। सुल्तान ने जिस अंदाज में इस मुकदमे का फैसला किया था सब हैरान होकर रह गए थे। शहरबानो भी हैरान परेशान खड़ी थी। दरबार इस अजियत में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अब चूंकि वो खुद सुल्तान के पास इंसाफ के लिए आई थी इसलिए वो सुल्तान की बात मानने पर मजबूर थी। शहरबानो अपने दुखी वजूद को घसीटते हुए घर ले आई और फूट फूट कर रोने लगी। न जाने अब क्यों से इतना रोना आ रहा था। इद्दत का अरसा बहुत जल्दी गुजर गया था। ताम शहरबानो ने इसे गिन कर गुजारा था और जैसे ही उसकी इद्दत खत्म हुई तो सुल्तान की तरफ से बुलावा आ गया। शहरबानो से तो डर रही थी, लेकिन मरता क्या न बनता।
कि वो सादिक अब उसे जाना ही था, क्योंकि वो अपने माँ बाप को पहले ही अपनी शादी के बारे में बता चुकी थी। इसलिए वो भी इसके साथ ही चल पड़े। इन्हें जो पहले लोगों की बातों का खौफ था, वो खौफ उतर चुका था और वो यही चाहते थे कि इनकी बेटी को इंसाफ मिल जाए ताकि वो अपने आने वाली जिंदगी सुकून से गुजार सके। शहरबानो अपने माँ बाप के साथ उस दरबार में आ गई। दरबार में आज भी वो सब लोग मौजूद थे जो पहले इस फैसले के थे। आज हर कोई हैरान था और आने वाले वक्त का सोच सोच कर परेशान था। किसी का कुछ अंदाजा नहीं था कि आखिर आने वाले वक्त में क्या होगा। लेकिन अब शहरबानो के सच और झूठ से पर्दा उठने का वक्त आ चुका था और वे जानना चाहते थे आखिर शहरबानो से ये सब कैसे हो रहा था। वो कौन से जन्नत का जिक्र करती है। यही वजह थी कि सुल्तान के दरबार में सबके सामने शहरबानो का निकाह सुल्तान के खास वजीर के बेटे के साथ कर दिया गया। शहरबानो इस वक्त सादा से खुली में मलबूस थी और उसी तरह रुखसत होकर अपने शौहर के साथ उसके घर चली गई। शहरबानो इस वक्त बहुत घबराई हुई थी और इसी हालत में अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसका शौहर भी उसके पास मौजूद था। उसे ये सोच समझकर परेशानी हो रही थी, अगर आज भी पहले की तरह हुआ तो वो क्या करेगी। जैसे जैसे रात गुजरती जा रही थी, शहरबानो की परेशानी और घबराहट में इजाफा होता जा रहा था। लेकिन उसका शौहर उसके पास कमरे ही मौजूद रहा। उसने शहरबानो को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। वो शहरबानो से इधर उधर की बातें करता रहा, लेकिन शहरबानो की घबराहट कम होने का नाम नहीं ले रही थी। और फिर जैसे ही रात दूसरे पहर में दाखिल हुई तो शहरबानो के शौहर ने उसके साथ थोड़ी बेतकल्लुफ़ी दिखाई और उसके करीब हो गया। शहरबानो घबरा रही थी, लेकिन उसका शौहर अब अपना हक हासिल करना चाहता था। अगले दिन इस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरबार में एक बार फिर मजमा लगा हुआ था। हर खास आम वहाँ पे मौजूद था और हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर आज उस लड़की के साथ क्या हुआ। क्या एक बार फिर से उसे तलाक होगी, या एक बार फिर से जन्नत उठा कर ले गए, क्या एक बार फिर जन्नत ने उसके साथ बदकारी की। मुख्तलिफ ज़हनों में मुख्तलिफ सवालात गर्दिश कर रहे थे और लोग इन सवालात का जवाब तलाश करने के लिए सुल्तान के दरबार में मौजूद थे। हर कोई अपने अपने तौर पर अंदाजा लगा रहा था, लेकिन हकीकत के बारे में किसी को इल्म नहीं था जब तक कि वो लड़की यहाँ आना चाहती थी। सुल्तान का दरबार लग चुका था और सुल्तान के आने में अभी भी कुछ वक्त बाकी था कि इतने में शहरबानो और उसके शौहर दोनों इस दरबार चले आए। शहरबानो इस वक्त पूरे हवासों में लग रही थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर परेशानी नहीं थी। आज उसके जिस्म पर खरोंचें नजर नहीं आ रही थी, न ही उसका लिबास फटा हुआ था। शहरबानो को इस साफ सुथरी हालत में देखकर हर कोई हैरान था और इनका ख्याल था कि शहरबानो बहुत जख्मी हालत में होगी और न जाने उसके साथ क्या कुछ हुआ होगा। शहरबानो के माँ बाप भी वहीं पर मौजूद थे कि इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने दरबार में तशरीफ ले आए और अपने तख्त पर बुर्जुमान हो गए। हर किसी ने ताज़ीमन झुककर इन्हें सलाम पेश किया और उसके बाद अपनी अपनी मेज संभाली। आज दरबार खचाखच भरा हुआ था। लोग बाहर तक खड़े थे और सुल्तान के इस तारीखी फैसले के मुंतज़िर थे कि फिर इस लड़की के बारे में जानकर सुल्तान का क्या फैसला होता है। सुल्तान के चेहरे पर इस वक्त थोड़ी बेचैनी थी। उन्हें भी इस लड़की की हकीकत के बारे में जानना था ताकि अपने इंसाफ की रोशनी में इसके लिए फैसला कर सके। कुछ देर के बाद दरबार की कार्रवाई बाकायदा तौर पर शुरू हो गई। शहरबानो और वजीर का बेटा जिसके साथ शहरबानो की शादी हुई थी ताज़ीमन खड़े हो गए। सुल्तान ने शहरबानो से पूछा, कहो लड़की, रात क्या मामला पेश है। सुल्तान ने बारब अंदाज में पूछा। शहरबानो ताज़ीमन झुककर कहने लगी, सुल्तान मुहतरम, रात तो सब खैरियत लगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसे पहली 2 बार हुआ था। शहरबानो ने आहिस्ता आवाज में कहा तो सुल्तान मौसम चौंक उठे और वजीर के बेटे की तरफ सवालिया नजरों से देखकर कहने लगे कि रात क्या मामला पेश है। ये लड़की सच कह रही है? अगर ये अब सच कह रही है तो पिछली 2 बार इसके साथ क्यों हुआ, वजाहत पेश करो। सुल्तान मौसम ने दरियाफ्त किया तो वजीर का बेटा ताज़ीमन झुककर कहने लगा, सुल्तान मौसम, रात में अपनी बीवी के साथ तन्हा था। मैंने उसे एक लम्हे के लिए भी कमरे में तन्हा नहीं छोड़ा। आपकी हदायत के मुताबिक मैं हर पल उसके साथ मौजूद रहा। ये सो गई थी और मैं अपने हकूक़ के ज़ौजियत भी अदा करने ही वाला था कि एकदम मेरी बीवी ने मुझे पीछे धक्का दे दिया। उसने मुझे अपने करीब आने नहीं दिया और ये ऐसे ही घुट खड़ी हुई जैसे नींद में हो और फिर बाहर की तरफ लपकने लगी। मैंने एकदम इसे रोक दिया और उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो। मेरे पूछने पर भी ये कुछ नहीं बोली और बाहर की तरफ जाने लगी। मैंने कुछ सोचकर उसे जाने दिया और उसके पीछे पीछे चलता गया। क्या मैंने देखा कि यह घर से बाहर निकल गई है। मुझे तशवीश होने लगी। मैंने उसके पीछे पीछे ही था कि मुख्तलिफ रास्तों से गुजरकर जंगल की तरफ जा रही थी। उसे कुछ होश नहीं था और वह नींद में चलती जा रही थी कि होशो हवा से बहाना चल रही थी। जंगल में रास्ते में कई झाड़ियों ने उसे जख्मी किया। एक जगह उसके कपड़े अटक कर फट गए, जबकि ये फिर भी नहीं रुकी, आगे बढ़ती चली गई। फिर जंगल के बीचों बीच पहुंच कर ये वहाँ रुकी और वहाँ पर एक जगह पर बैठ गई। वहाँ
بیٹھے رہنے کے بعد ہی اٹھ کر واپس آ گئی، تاہم اس کے چہرے پہ درد و تکلیف کے احساس تھے۔ اس طرح واپس آ کر اپنے بستر پر لیٹی، میں بہت حیران تھا یہ اس طرح کیا کری ہے، نیند میں چل کر جانا پھر اس طرح واپس آ جانا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کے بعد ساری رات میں سو نہیں سکا۔ وزیر کے بیٹے نے سلطان کے آگے ساری حقیقت بیان کر دی۔ دربار میں موجود ہر شخص حیران تھا کہ پھر یہ کیا معاملہ ہے۔ سلطان کے چہرے پر بھی سوچ کی لکیریں واضح تھی کہ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے شہربانوں کے ماں باپ کو مخاطب کیا کہا کہ تمہاری لڑکی کو نیند میں چلنے کی بیماری ہے۔ شہربانوں کی ماں نے کہا کہ سلطانی موسم جب یہ چھوٹی تھی تب اسے یہ بیماری ہوئی تھی، حکیم صاحب نے علاج کر دیا تھا، اس کے بعد یہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ جب کبھی یہ پریشان ہوتی ہے یا کسی بات کا خوف ہوتا ہے تو پھر اس خوف سے بھاگنے لگتی ہے اور نیند میں چلنے لگتی ہے، ویسے یہ بالکل ٹھیک رہتی ہے۔ شہربانوں کی ماں نے بتایا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ آخر یہ جنگل کی طرف ہی کیوں جاتی ہے۔ سلطان کے استفار پہ شہربانوں کی ماں کہنے لگی سلطان معظم جب یہ چھوٹی تو کسی نے اسے اغوا کر لیا تھا، پھر جنگل کی طرف لے گیا تھا، وہاں پہ اس نے اس کے ساتھ بدفعلی کی تھی۔ میری بچی کی اس کے بعد ہمیں نیند مردہ حالت میں ملی تھی، اس واقعے کے بعد ہی اس پہ اثر ہو گیا اور یہ نیند میں چلنے لگی۔ شہربانوں کی ماں نے روتے ہوئے کہا تو سارے دربار پہ سناٹا چھا گیا، کسی کو بھی اس بات کی توقع نہیں تھی۔ سلطان نے فوراً شہربانوں کی ماں سے کہا کہ وہ کون لوگ تھے، کیا تم لوگوں نے قاضی سے شکایت کی تھی؟ سلطان نے اپنے مخصوص جلالی انداز میں پوچھا تو شہربانوں کی ماں سچ کے کہنے لگی کہ ان لوگوں کا تو ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم نے قاضی سے شکایت نہیں کی کہ میری بچی مرتے مرتے بچی ہے، تو میرے شوہر نے منع کر دیا کہ قاضی تک یہ بات گئی تو پھر میری عزت سر بازار اچھالی جائے گی، اس لیے انہوں نے شکایت کرنے سے منع کر دیا۔ شہربانوں کی بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی غصے میں آ گئے، کہنے لگے تم لوگوں کو شکایت کرنی چاہیے تھی۔ پھر ایک دم شہربانوں سے پوچھا کہ تمہیں کچھ یاد ہے کہ وہ کون تھا جس نے تمہارے ساتھ یہ بدفعلی کی؟ سلطان کا سوال سن کر شہربانوں نے آہستہ سے سر میں ہلا دیا، اس کے ہاں میں سے اللہ سے سارا دربار سناٹے میں چھا گیا۔ اگر اس شہربانوں سے پہچانتی تو اس کا مطلب کہ آج سرعام پھانسی دی جائے گی۔ ہر کوئی ایک دوسرے کی طرف شک بری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے شہربانوں سے پوچھا کون ہے وہ بتاؤ لڑکی تاکہ اسے سزا مل سکے، وہ یہ بدفعلی کر کے کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ میرے دور حکومت میں کچھ ایسا نہیں ہوگا، اگر تم نے پہلے اس کے خلاف شکایت کی تھی تو آج یہاں زندہ نہ ہوتا۔ سلطان نے بہت غصے اور جلال سے کہا تو شہربانوں نے ایک سمت کو انگلی اٹھا لی، اس کی انگلی کی سمت میں دیکھا تو ہر کوئی اپنی جگہ پر حیران اور پریشان رہ گیا۔ اس کے ساتھ کھڑا اس کا شوہر بھی حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شہربانوں کی نشاندہی کرنے پر سلطان نے دوبارہ اس سے پوچھا کہ تم سچ کہہ رہی ہے وہی آدمی ہے؟ شہربانوں نے سر ہلا دیا، فوراً اپنے خاص وزیر کی طرف متوجہ، جس کے وقت اس رنگ اڑے ہوئے تھے۔ شہربانوں نے اس کی طرف انگلی اٹھائی تو سلطان نے اپنے مخصوص انداز میں سے پوچھا کہو اپنی صفائی میں تم کچھ کہنا ہے؟ لیکن اس وقت وزیر خاص کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ شہربانوں کا شوہر ملامت بھری نگاہوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا باپ اس طرح کی بدفعلی میں ملوث ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سلطان نے بسیلہ سنا دیا، وزیر خاص کو پھانسی کی سزا مل گئی، پر رحم کی اپیل کرتا رہ گیا، لیکن سلطان نے اس کی فریاد نہیں سنی۔ سلطان نے شہربانوں کے شوہر کو خاص طور پر یہ حکم دیا کہ وہ شہربانوں کو اپنی ماں کے ریپ میں قبول کرے اور اس کے ساتھ اس طرح سے زندگی گزارے جیسے میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے ہیں۔ سلطان نے شہربانوں کے ماں باپ کو بھی اس بات کی سرزنش کی کہ آخر انہیں پہلے کیوں حقیقت چھپائی، انہیں پہلے اس عمل کے بارے میں قاضی کے پاس جانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد سلطان نے دربار میں موجود سب لوگوں کو اس بات کی تاکید کی کہ جب بھی کچھ ایسا واقعہ ہو تو لازمی قاضی کے پاس جائیں، اسے انصاف مانگیں تاکہ آپ کے مجرم کو برا وقت سزا مل سکے۔ سلطان کے فیصلے پر سارا مجمع اش کر اٹھا، ہر ایک نے سلطان کے فیصلے کو سراہا تھا، اس کی فہم و فراست کی گن گانے لگا۔ اس کے بعد دربار برخاست ہو گیا۔ وزیر کا بیٹا اس وقت گہرے دکھ میں مبتلا تھا۔ شہربانوں اپنے شوہر کی یہ حالت دیکھ کر شرمندہ دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس کا شوہر ایک دم کھڑا ہو گیا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا مجھے معاف کر دینا، میرے باپ کو معاف کر دینا، تم نے بہت بڑی غلطی کی۔ شہربانوں نے شوہر کو روتے ہوئے اس سے معافی مانگی تو اپنے شوہر کے دونوں ہاتھ تھام کر رونے لگی اور کہنے لگی مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، آپ نے حق معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ شہربانوں اپنے شوہر کے ساتھ واپس اس کے گھر آ گئی۔ آج اس کے ماں باپ بھی مطمئن تھے، ان کے دل سے بھی جیسے بھاری بوجھ کم ہو گیا تھا۔ وہ دونوں شہربانوں کے پاس آئے اور کہنے لگے بیٹی ہمیں معاف کر دینا، ہم بچپن میں تیری حفاظت نہیں کر سکے اور پھر تیری مجرموں کو سزا نہیں دے سکے، وہ کام بھی تو نے خود ہی کیا، ہم لوگوں کی باتوں سے ڈرتے تھے، ہمیں اس بات کا ڈر تھا کہ اگر لوگوں کو یہ بات پتہ چلے تو تیری شادی نہیں ہو سکے گی، یہی وجہ تھی کہ ہم آج اپنے آپ میں ہی گلنے لگے اور اس غم کو برداشت کرنے لگے۔ تو نے ہمت دکھا کر آج ایک مثال قائم کر دی، اپنے لیے خود انصاف لیا ہے، اور کیا خوب انصاف ہوا ہے میرے رب،
آگے معاملات میں بھی تمہاری اس طرح مدد فرمائے۔ شہربانو کے باپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو شہربانو کی آنکھیں بھیگ گئی اور وہ کہنے لگی، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، میں جانتی ہوں کہ آپ لوگوں کی باتوں سے خوفزدہ تھے، لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، اب میں سر اٹھا کر جی سکوں گی اور مجھے کسی کی بات کا کوئی ڈر نہیں۔ شہربانو نے ایک عزم سے مسکراتے ہوئے کہا۔ شہربانو کو انصاف مل گیا تھا۔ اگلے دن وزیر خاص کو شہر کے مخصوص چوراہے میں سرعام پھانسی دے دی گئی تاکہ ساری عوام اس سے عبرت پکڑے اور کوئی بھی دوبارہ اس طرح کرنے کی حرکت کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اس واقعے کے بعد شہربانو کا شوہر یوں تو اپنے باپ کی حرکت سے اس سے شرمندہ رہا، لیکن شہربانو کی محبت اور خدمت نے اس کا دل جیت لیا۔ اب وہ دونوں میاں بیوی کے طور پر اپنی زندگی خوشیوں سے بھرپور گزارنے لگے۔ ان دونوں کے 2 بچے ہیں اور وہ اپنے گھر میں خوش اور مطمئن ہیں۔ شہربانو کو اب دوبارہ کبھی نیند میں چلنے کا دورہ نہیں پڑا اور نہ ہی اسے برے خواب دکھائی دیتے تھے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں گا کہ آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کا انصاف کیسا لگا۔